اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یو اے ای پہ جو میزائل مارے تھے، جو ڈرون مارے تھے، یہ زیادہ تر جو اسرائیل اور امریکہ نے مارے تھے۔ آپ نے ہرمز کے خلاف جو آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں، نئی گنڈا گردی کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو سلطان ایئر بیس ہے جس پہ آپ کے طیارے کھڑے ہیں، ہم وہاں سے آپ کے طیارے نہیں اڑنے دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ثالثی ناکام ہو۔ جب سے وہ اتحادی بنا ہے پاکستان کا دفاعی اتحادی، تو اس وقت سے جو محمد بن سلمان ہے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا سر کہیں نیچا ہو۔ سعودی عرب نے امریکہ کو بڑا دھچکا دیا ہے، اور سعودی شہزادے کا یہ کام دیکھیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ٹرمپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے خلاف آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ان کی فضائی حدود امریکہ کے طیارے استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا ریاض کے قریب جو سب سے بڑا سلطان ایئر بیس ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے، وہ وجہ سامنے آ گئی ہے کہ آپ نئے ہرمز کے خلاف جو ٹرمپ آپریشن شروع کرنے والے تھے فریڈم پروجیکٹ کے نام سے یا پروجیکٹ فریڈم کے نام سے، وہ فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا، اور اس کو آپریشن روکنا ہوگا۔ آپریشن روک دیا گیا، یا ٹرمپ آپریشن روکنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ وہ خبر ہے جس نے دنیا میں ہلچل مچا دیا، اور ٹرمپ کا جو گراف ہے اس کو 35% سے 27% تک صرف امریکہ کے اور سعودی عرب کے اندر لے آیا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں جاوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لمحہ نیوز۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہی میرا موٹو ہے۔ ناظرین سنیے گا، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ ٹرمپ نہ صرف پوری دنیا میں مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک جن کو امریکہ اپنی لونڈی سمجھتا تھا، اپنے بغل گیر بچے سمجھتا تھا، اپنے پالتو بچے سمجھتا تھا، انہوں نے اب امریکہ سے نفرت کرنا شروع ہو گیا وہ، اور امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی کہ عالمی سورمے کو آئینہ دکھانے والے ملک پیدا ہو گئے، اور یہ ہمت کس نے دی ہے؟ ایران نے اور پاکستان نے۔ یہ کتنی مزے کی خبر ہے، میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ناظرین چند روز قبل اس سے بات تو آگے بڑھ چکی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کی جنگی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتانی ہے، اور ٹرمپ کا جو بغل گیر بچہ ہے وہ کس طرح سے دنیا کو پریشان کر رہا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو باتیں دو چار بتانی ہیں، دو چار خبریں بتانی ہیں، ذرا سنیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ہرمز کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے ہرمز وہ پٹی ہے، وہ سمندری بحری راستہ ہے کمرشل ٹرانسپورٹیشن کے لیے، جس کا کل 21 سے 22 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ ایک حصہ ایران کو لگتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ عمان ہے، تو ایک حصے پر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایران نے روکی، اور دوسرے آگے جا کے ناکہ بندی کر دی امریکہ نے۔ اب امریکہ پٹ کے مر گیا کہ جناب والا ایران کھول دو، دھمکیاں بھی دیں کہ اب نئے ہرمز کا لوگوں کو جانے دو، گزرنے دو، بحری جہاز گزرنے دو، اس سے تیل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو دھمکیوں میں بھی ایران نہیں آیا اور اس نے نہیں کھولا، اور پھر کیا ہوا کہ امریکہ نے اس کی آگے جا کر جہاں سے ایران کا سمندری حدود ختم ہوتی ہے آگے جا کے ناکہ بندی کر دی۔ اب یہ ذرا سنیے گا ذرا کہ امریکہ کا حال کیا ہو رہا ہے دنیا میں، جو سپر پاور تھا اس کو جوتے کیسے پڑ رہے ہیں، اور دنیا اس پہ تھو تھو کیسے کر رہی ہے، اور دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یعنی کہ دنیا بدل رہی ہے، بدل گئی ہے دنیا۔ اب امریکہ کو ٹرمپ نے ٹگے ٹوکری کر دیا۔ یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانے کا، ذرا سنیے گا، ذرا مزہ لیں گا، مزہ لیں، ذرا مزہ کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں بھی چائے پیتا ہوں، آپ بھی پئیں۔ اچھا سنیے گا ذرا ہوا کیا ہے۔ ناظرین چند روز قبل اس وقت جو صورتحال ہے کہ سعودی شہزادہ نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ قابل اعتبار بندہ نہیں ہے، بے اعتبارہ بندہ ہے، اور اس کے کسی فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے، اور نہ ہی ان کو اجازت دیں گے کہ وہ ایران کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف سعودی جو ایئر بیس ہیں یا سعودی فضائی حدود ہے وہ استعمال کرے۔ اب ہوا کیا
کہ چند روز قبل ٹرمپ نے اعلان کیا اچانک کہ وہ جو آبِ ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے ڈنڈے کے زور پر طاقت کے بل بوتے پر کھلوائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آپریشن لانچ کرنے کا اعلان کیا اور اس کو کیا بھی، اور یہ پروجیکٹ فریڈم کے نام سے انہوں نے شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایرانیوں کو مارو، بمباری کرو اور زبردستی جو ہے وہ وہاں سے راستہ کھلوا لو۔ سنیے آپ نے میری بات کہ زبردستی راستہ وہاں سے کھلوا لو، اور جناب والا اچھا جی، یہ پروجیکٹ فریڈم کے نام سے کہ آزادی دو، کہ جو طیارے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو کمرشل بحری جہاز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ نکلوائیں گے ڈنڈے کے زور پر۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک اس نے فیصلہ کیا، پھر اس کے 2 روز بعد، یعنی کہ تھوڑی بہت اس نے جھڑپیں کی، ایران کو مار بگانے کی۔ ایران بیچارے کے پاس تو وہ کشتیاں تھیں نا، بحری کشتیاں، اس کے پاس بحری بیڑے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایران کے پاس صرف امان کی قوت ہے اور جذبہ جہاد ہے، لیکن امریکہ تو یہ ماننا پڑے گا سورما ہے۔ تو اب جناب والا ہوا کیا کہ اچانک اس نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر ٹرمپ نے یہ آپریشن لانچ کر دیا، اور پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، طاقت استعمال کی، لیکن ایران نے وہاں پہ بھی اس کے آبِ ہرمز کو زبردستی کھلوانے کے موقع پر بھی اس کے دانت کھٹے کر دیے، اور پھر وہاں سے اس کو نکلنے پر مجبور کر دیا امریکیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اب تباہی یہاں پہ بھی ہونی ہے، جوتے یہاں پہ بھی پڑنے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ایران کی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ دیکھیں اس پر کیا ہوا، یہ ایسے اس نے پریزنٹ، تو پھر اچانک کیا ہوا کہ 2 روز کے بعد جب دانت کھٹے ہوئے، ایران نے دانت کھٹے کیے، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے جناب والا آپریشن ہی فی الحال انہوں نے کہا جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے، سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے کہ جناب والا یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس آپریشن کو روک دیا جائے اور مذاکرات کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن میں نے جو آپ کو بات بتانی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے اور جوتے کس طرح اس کو گلے میں ہار پڑ رہے ہیں جوتوں کے۔ اب یہ دیکھیں ایسے نہیں ہوا، ایک تو ایران نے دانت کھٹے ہوئے، دوسری طرف جو خبر ہے کہ یہ سعودی عرب نے جھٹکا دیا ہے انہیں بہت بڑا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ثالثی ناکام ہو، اور پاکستان کا کہیں بھی جب سے وہ اتحادی بنا ہے پاکستان کا دفاعی اتحادی، تو اس وقت سے جو محمد بن سلمان ہے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا سر کہیں نیچا ہو اور پاکستان کو کہیں ناکامی کا فیصلہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیسے مانگے تھے یو اے ای بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھی اسرائیل کا بغل بچہ ہے، تو اس نے جب پیسے مانگے تو پھر سعودی عرب نے کہا پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ پاکستان کا جھنڈا جو دنیا میں بلند ہوا ہے، اللہ نے عزت بخشی ہے، وہ اس کو نیچے نہ آئے۔ اب ہوا یہ، اب سنیے گا ذرا کہ محمد بن سلمان نے جو تھا وہ ایک کال بھی لیک ہو گئی، اس نے ٹرمپ سے رابطہ کیا ٹیلی فونک، اور اس نے کہا کہ تو بے اعتبارہ بندہ ہے اور تو جہاں چاہتا ہے کھاتا بھی ہمارا ہے، پیسے بھی ہمارے سے لیتا ہے، سرزمین بھی ہماری استعمال کرتا ہے، اور تیل بھی ہم سے لیتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے، جگہ بھی لیتا ہے، اور ہمارے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اپنے اڈے بھی قائم کر رکھے ہیں۔ تو جناب والا آنکھیں بھی ہمیں دکھاتے ہو، اور یہ جو پروجیکٹ فریڈم آپریشن ہے کس کے مشورے سے آپ نے شروع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں پھر ذرا سنیے گا ذرا کہ اس نے کہا محمد بن سلمان نے کہ آپ ہماری نہ تو ایران کے خلاف اب آبِ ہرمز پر حملے کے لیے یا ایران پر حملے کے لیے ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتے، اور دوسرا ہمارے اڈے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب تو پاگل ہو گئے، اور اس کے منہ پہ پسینہ آ گیا جب وہ فون کال بند ہوئی، تو اس نے کہا جی اس کو آپریشن کو روکو۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جب یہ بات چیت ہوئی تو امریکہ نے فوری طور پر وہ آپریشن روک دیا، اور اس کو نام یہ دیا کہ ہم تو جو ہے وہ کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان ثالث ہے اس میں، اور 3 ملک نہیں چاہتے کہ میں یہ آپریشن کروں۔ یعنی کہ 3 ملک جو تھے، یہ ٹرمپ نے بھی اپنی میڈیا ٹاک میں کہا، 3 ملک، نام نہیں لیا، اب نام نہ لوں پھر بھی لوگ جانیں۔ ایک ملک کا نام ہے سعودی عرب جس کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، دوسرے کا نام ہے قطر، اور تیسرے کا نام ہے پاکستان۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑیں اور ایران پر حملہ کریں۔ اور اب دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا ہوا کیا ہے۔
ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ لائٹ کا کیا کروں، یہ تنگ کرتی ہے مجھے۔ اچھا جی، ہوا اس طرح سے ہے کہ یہ بات چھوٹی نہیں تھی، پھر جا کے یہ روکا ہے آپریشن ٹرمپ نے، یہ جو پروجیکٹ فریڈم کے نام سے، جس میں ایک نئی گنڈا گردی اور نئی خون ریزی کرنی تھی، اس کے آڑے آگے 3 ملک، سعودی عرب تو چٹا ننگا ہو گیا، اور اس کے پیچھے کھڑے تھے قطر اور پھر پاکستان۔ محمد بن سلمان نے جب اس کو کہا کہ اس کو آپریشن روکو، اگر روکنا ہے تو میرا جو سلطان ایئر بیس ہے وہاں سے آپ نے آپریشن لانچ کرنا ہے، اور وہاں سے آپ نے میزائل مارنے ہیں اپنے حرمز میں، اس میں بڑا نقصان ہوگا، ایران بھی مارے گا اور UAE کو تباہ کر دے گا وہ۔ تو لہذا آپ نے حرمز کے خلاف جو آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں، نئی گنڈا گردی کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو سلطان ایئر بیس ہے جس پہ آپ کے طیارے کھڑے ہیں، ہم وہاں سے آپ کے طیارے نہیں اڑنے دیں گے آپ نے حرمز کے خلاف آپریشن کے لیے، اور نہ ہی آپ کو سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ لہٰذا یہ بات کرنی تھی تو ٹرمپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس نے یہ آپریشن روک دیا، اور اپنی عزت بچانے کے لیے نام دیا کہ میں تو مذاکرات کر رہا ہوں ایران سے۔ یہ بات سچ ہے کہ ایران سے مذاکرات جو ہیں امریکہ کے حق میں ہیں، اور اس کو سیف جو پاتھ ہے وہ بھی مل چکا ہے۔ آج وہ فائنل ہو رہا ہے، وہ مسودہ جو 1 صفحے کا ہے، وہ آج ایرانی اس پہ جواب دیں گے، امریکہ نے اوکے کر چکا ہے، آج وہ جواب دیں گے، تھوڑا بہت ایرانی جو ہیں وہ تو میں کریں گے، اور اس کے بعد معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب امریکہ نے جو ہے وہ اس وجہ سے جو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا، یہ ٹرمپ کا ایک اپنا تھا ایک خیال، اور اس کا مقصد جو تھا، اس نے جب بتایا کہ وہ جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں یا ان کی جہاز رانی ہے وہ ہم امریکی فوجی جو 15,000 کے قریب وہاں پہ موجود ہیں وہ مدد کریں گے ان کی، اور وہاں سے نکل جائیں گے اور ٹرانسپورٹیشن ہوگی، تو اللہ اور خیر صلی اللہ۔ لیکن سعودی عرب نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کی تصدیق ٹرمپ نے بھی کیا کہ پاکستان، قطر اور سعودی عرب نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ آپریشن کروں، لہٰذا میں نے یہ روک دیا۔ مذاکرات جو ہیں وہ آخری مرحلے میں ہیں مستقل جنگ بندی اور جنگ ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ آپریشن کیوں روکا اس نے، میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی شہزادہ کو یعنی کہ 2 غصے تھے، ایک تو اس کو پرانا غصہ تھا اس پہ اور وہ نکالے گا سعودیہ، ایک تو اس کو وہ غصہ تھا جو اس نے اس کے خلاف تقریر کی تھی، محمد بن سلمان کو دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ جناب والا میرے بغیر تو بادشاہ نہیں رہ سکتا، 2 گھنٹے نہیں چل سکتی تیری حکومت، اور یہ بھی کہا تھا کہ اپنی شکل دیکھی ہے تو نے، اس پہ بھی محمد بن سلمان کو غصہ، وہ بھی غصہ اس نے نکالا۔ دوسرا غصہ ان کو یہ تھا کہ یہ علاقہ ہمارا، مڈل ایسٹ ہمارا، اور جب یہ دل چاہتا ہے آ کے آپریشن شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی غصہ نکالا محمد بن سلمان نے، یہ بھی غصہ نکالا کہ ہم اب ایران کو 3 ملک جو ہیں قطر، پاکستان اور وہ جو ہے سعودی عرب، یہ اب کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ٹرمپ کو انکار کرنا کہ آپ ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتے، تیری ایسی دی تیسی، ٹھیک ہے۔ اب ٹرمپ بے شک بات وہ نہ مانتا، لیکن ٹرمپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ بھارت سے فتح حاصل کرنے والا جس کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے، جو پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی تھی، اس کے جو شہین ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اگر میں زبردستی کروں گا تو وہ نہ ہو میرے طیارے اور گر جائیں اور میری رہی سہی جو عزت ہے دنیا میں وہ برباد ہو جائے، تو اس کا انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اب آتے ہیں کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں۔ مذاکرات ناظرین ہیں اس وقت فائنل میں پہنچ چکے ہیں، فائنل کھیل رہے ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 1 صفحہ کا 4 نکات ہیں اس پر، صرف وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور امریکہ نے اس پہ اوکے کیا ہے۔ اب وہ اس پہ گفت و شنید کے لیے، جیسا کہ کل میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ آ چکے ہیں اب ایران کے پاس۔ ایران چھوٹی موٹی ہرڈل ہے، پاسداران انقلاب جو ہیں وہ چھوٹی موٹی، چونکہ وہ حکومت کے تابع نہیں ہیں، وہ چھوٹی موٹی ہرڈل ڈال رہے ہیں کہ ہم اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ آنے والی نسلیں، اس کی امریکہ کی نسل بھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گی، تو اس پہ کو لے دے ہو رہی ہے۔ لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں، اس کا میدان اسلام آباد میں بھی سج سکتا ہے اور لندن میں بھی سج سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
یہ طے ہے کہ جنگ بندی تقریباً فائنل معاہدہ ہو گیا۔ اب اس سے بھی ایک بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے سکون نہیں لے دینا مڈل ایسٹ کو سکون نہیں لینے دینا۔ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یو اے ای پہ جو میزائل مارے تھے، جو ڈرون مارے تھے، یہ زیادہ تر جو اسرائیل اور امریکہ نے مارے تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ یو اے ای کی اس پہ آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، اور اس پہ جو آنکھوں پہ جو پٹی باندھی ہوئی تھی وہ بھی اتر گئی ہے۔ اب اس سے آگے تھوڑی سی میں ایک دو خبریں اور ہیں میرے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو روس کے صدر جو ہیں پیوٹن، اس کا نیا بیان سامنے آیا ہے، اور اس نے یورپ کو ٹھینگا دکھایا ہے، اور بہت بڑی بات کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں ایسے یورپی ممالک کو گیس نہیں دوں گا جو ایران کی مخالفت کر رہے تھے، جو امریکی ایران جنگ میں ایران کی مخالفت کر رہے تھے، میں ان کو گیس نہیں دیں گا۔ ان کی فیکٹریاں جو ہیں، ان کی چمنیوں سے اب دھواں نہیں اٹھے گا، جو گیس سے ان کی فیکٹریاں چلتی ہیں، جو پروجیکٹ چلتے ہیں، میں ان کو گیس نہیں دوں گا۔ یعنی کہ روس کھل کر جو ہے سامنے آ چکا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ کو بھی وہ للکار چکا تھا کہ جناب والا آپ ایران سے اگر جارحیت کریں گے، اور روس کو بھی، اسرائیل وہ کہہ دیا کہ اگر ایٹم بم مارا تو روس بھی جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا جی کہ میں گیس نہیں دوں گا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ انہوں نے کہا کہ میں گیس ان ممالک کو نہیں دوں گا جو ایران کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں یا ایران کی دشمنی کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے ساتھ کون کون سے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی خبر میں نے آپ کو دی۔ ایک اور خبر ہے کہ امریکہ نے جو ہے نا وہ درن تختہ کیا ہے وہاں پر عراق میں بھی، اور وہاں جو ہے شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے علی زیدی جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں عراق کے۔ یہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور یہ جو عراق کے نئے وزیر اعظم ہیں یہ کون ہیں اور کیسے ہوا، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ان خبروں کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا۔